السلام علیکم ناظرین۔ آخر کار عمران خان اپنی غلطی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا ہے وہ غلط ہے، وہ بدنیتی اور دھونس دھاندلی کی بنیاد پر اور ذاتی بدلے اور ذاتی رنجشیں مکانے کے لیے کیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ یا ان کی فیملی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوا تھا جس کی بنیاد پہ یہ ریفرنس بنتا۔ قاضی فائز عیسیٰ اور قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم کے پاس، وائف کے پاس، ان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے سے، سپریم کورٹ کے جج بننے سے پہلے بھی اتنے وسائل موجود تھے جس کی بنیاد پہ وہ آسانی سے لندن میں دو چھوٹی چھوٹی جو ان کی جائیدادیں یا جو چھوٹے چھوٹے فلائٹ ہیں وہ خرید سکتے تھے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی وائف کی اپنی سیلری تھی، ان کے والد کی جائیداد زمین، زرعی زمین تھی، اس کی آمدن تھی۔ اسی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کی لا فرم تھی جس میں وہ پارٹنر تھے، ان کی کمائی تھی۔ تو مین کہ ان کے پاس اپنے سورسز آف انکم ویل ڈیفائن تھے جن کی بنیاد پہ وہ چند کروڑ کی، جس کی اب پرائس جو ہے وہ چند کروڑ کی، اور یہ چند کروڑ یہ پرائس جو ان کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی بیوی کی جس جائیداد پہ بہت زیادہ یہ صدارتی ریفرنس بنایا گیا، جس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کے کیا کہتے ہیں خالی العقل، فاتر العقل اور خالی الدماغ فالورز نے ان کی کردار کشی کی، ان کی بیوی پہ، ان پہ رقیق جملے کستے رہے، سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا رکھا اور ہر وقت مختلف قسم کی تصویریں بنا کے اور عجیب اور ایسے میں نے لوگ دیکھے جو بظاہر پڑھے لکھے تھے، جن میں جو بظاہر ڈگریوں والے تھے لیکن ان میں عقل اور شعور نہیں تھا۔ بظاہر وہ ایسے میں نے لوگ دیکھے جو وکالت کے پیشے سے تھے، جو وکیل تھے، جو جانتے تھے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن کیا تھا کہ وہ اس ساری بہتان تراشی میں، ساری ذالت تلاشی میں اور اس ساری کذب بیانی میں وہ عمران خان کے ہم نوا ہوئے، اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بیوی کی کردار کشی میں پوری کوشش کی، اور انہوں نے اس قسم کا ثواب اور نیکی سمجھ کے یہ کام کرتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بیوی کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے۔ بہرحال ہم پہلے دن سے میں اس بات پہ قائل تھا 100% کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے، فیض آباد دھرنا کیس کی وجہ سے ان کے خلاف بنایا گیا، اور اب عمران خان نے یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ میری غلطی تھی، یہ صدارتی ریفرنس نہیں بنتا تھا اور یہ صدارتی ریفرنس مجھ سے دائر کروایا گیا۔ اب وہ ذمہ داری لینے سے کترا رہے ہیں کہ جی میں نے نہیں کیا بلکہ مجھ سے کروایا گیا، یہ وزیر قانون نے کیا، اور وزیر قانون کہتے ہیں نہیں یہ تو پرائم منسٹر نے خود کیا اور پریزیڈنٹ نے کیا، کہ مین کہ اب یہ وہ گرم کیا کہتے ہیں نا بال ہے، اب یہ گرم بال عمران خان وزیر قانون کو پھینکتا ہے، وزیر قانون جو ہے وہ واپس عمران خان کو پھینکتا ہے، پھر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو اس میں مود الزام ٹھہراتا ہے۔ تو مین کہ اب یہ جو سارے کا سامرا معاملہ ہے اس میں قانونی طور پہ تو قاضی فائز اور ان کی بیوی نے ایک انپریسیڈنٹڈ، ایک بہت بہادرانہ جنگ لڑی اس فیشزم کے ساتھ، اور فاسسٹ جو یہ ایک ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا، قانونی جنگ لڑ کے، اور طویل قانونی جنگ تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے عدالتوں کے چکر لگائے اور یہ کیس لڑا، اور کیس کو وہ میرٹ پہ انہوں نے جیتا، میرٹ پہ وہ ان کے حق میں یہ فیصلہ آیا، اور جو ان کے خلاف زیادتی ہو رہی تھی انہوں نے اس کو بائی کیا کہتے ہیں اپنی ول اور پھر ثبوتوں کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ غلط ہے، یہ ایک میلاشیس پروپیگنڈا ہے ان کے خلاف۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ اب سامنے آ چکا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ان کو یہ ریفرنس دائر کیا، اور پھر ان کے وزیروں نے اور ان کے مشیروں نے اور پھر ان کے جیسے میں نے کہا کہ فاتر العقل اور خالی الدماغ جو فالورز ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ معزز جج کی کردار کشی کی بھرپور کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور دوسرے جو کسی کو ذلیل کرنا چاہتے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیسے کر دیا؟ وہ تو شخانہ میں ذلیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، کیسے کہ جتنی قیمت کی یہ پراپرٹیز نہیں ہیں قاضی فائز عیسیٰ یا ان کی بیوی کے نام پہ، اس سے زیادہ تو کرپشن تو شخانہ میں کر لی وزیر اعظم عمران خان نے، سابق وزیر اعظم عمران خان نے، کہ وہ تحفے جن کی مارکیٹ ویلی 14 لاکھ سے اوپر تھی، وہ عمران خان صاحب نے کوئی 2 لاکھ سے کچھ اوپر 14 کروڑ
جن کی قیمت 14 کروڑ سے اوپر تھی، وہ عمران خان صاحب نے 2 کروڑ سے کچھ زیادہ میں وہ وہاں سے آپ کہہ لیں کہ غبن کر لیے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کے دبا لیے یا قبضے میں لے لیے، اور پھر وہ بیچ دیے مارکیٹ میں۔ اور ایک تو اس میں جب یہ بیچے گئے تو پورے ملک کی سبکی ہوئی کہ ملک کا کیسا حکمران ہے کہ اس کو تحفے دیے جاتے ہیں اور وہ تحفوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کو بیچ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے، اب سوال یہ کہ وہ 14 کروڑ جو پیسہ کمایا انہوں نے، وہ کہاں گیا، وہ کہاں بیچا گیا تھا، اس کی رسیدیں نکالو۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ رسیدہ کڈو، اب رسیدہ کڈو عمران خان صاحب، رسیدہ کڈو، 14 کروڑ کی رسیدہ کڈو، کہاں پر ہیں رسیدیں، کہاں پہ آپ نے بیچے، وہ پیسہ کہاں گیا، کس کے اکاؤنٹ میں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے ان لوگوں کو جو دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، ان کی حد تک کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیچ چوراہے ننگا کر دیا، اور آپ کی اصل ذہنیت جو آپ ہیں وہ سب کا سامنا، سب لوگوں کے سامنے آ گیا کہ کتنی چھوٹی ذہنیت ہے کہ بس پیسہ بنانا ہے، تحفہ آیا اٹھا لو، جیب میں ڈال لو، سونے کا سیٹ مل گیا، ہار مل گیا، کفلنگ مل گئے اور گھڑیاں مل گئیں، آپ نے سارے کا سارا اٹھا کے مارکیٹ میں جا کے بیچ دیا منافع پہ کیا کہ آپ کو تو منافع 5 گنے پہ قیمت ملی، آپ نے 20% پہ خریدا، اور اس کا 20% کے حساب سے اگر لگایا جائے تو تقریباً آپ نے اس کو 5 گنا قیمت پہ آگے سیل کیا، تو آپ کو 4 گنا اس پہ فائدہ ہوا۔ تو وہ پہلے تو آپ بتائیے کہ وہ پیسے کہاں پر ہیں، ان کی ساری رسیدیں نکالیں گے، کون سی چیز کہاں بیچی، اس کی کیا قیمت ملی، اس کا پیسہ کس اکاؤنٹ میں گیا۔ پھر اسی طرح سے یہ آپ نے کیا کیوں کہ اکارڈنگ ٹو قانون، اکارڈنگ ٹو لا 50% منیمم پرائس آپ کو دینی تھی۔ آپ نے بددیانتی یہ کی کہ پہلے آپ نے قانون کو چینج کیا کہ 20% پہ آپ خریدا، پہلے وہ 50% تھا، آپ نے خریدنے کے لیے اس کو 20% کیا۔ 20% جب آپ نے خرید لیے، جب آپ نے وہ قومی خزانے سے وہ سارا مال چوری کر لیا، اٹھا لیا، تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا، پھر آپ نے جو ان کی ڈسکاؤنٹ پرائس تھے اس کو پھر 50% کر دیا۔ تو اس سے زیادہ کننگ، اس سے زیادہ شاطر شخص کون ہوگا؟ مطلب اتنا ہوشیار، اتنا چالاک، اتنا شاطر کہ پیسے کے لیے۔ اور دوسری طرف ہم نے آپ کا کردار وہ تو دیکھ ہی لیا ہر لحاظ سے کہ کسی بھی شخص کو آپ، اس شخص کو صرف آپ لیتے ہیں ساتھ جس سے آپ کو پتہ ہو کہ مجھے یہاں سے پیسہ مل جائے گا، یہاں سے مجھے کوئی نہ کوئی مفاد ملے گا، یہاں سے میں اس کا جہاز استعمال کر سکوں گا، یہاں سے میں اس کا پیسہ استعمال کر لوں گا۔ جیسے جہانگیر ترین کے بارے میں ابھی جہانگیر ترین علیم خان کے بارے میں اکبر ایس بابر نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ عمران خان نے لٹرلی کہا، بالکل واضح طور پہ کہا کہ اب اس کو ملک کرتے ہیں، مین کہ اب اس کا دودھ نکالتے ہیں، اس کا دودھ دوتے ہیں کہ یہ بڑا مالدار بندہ ہے، اس سے پیسہ نکلواتے ہیں اور پارٹی پہ اور اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ذہنیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی کو، ان کی وائف کو سرخرو کیا، اور اس سارے معاملے میں قاضی فائز عیسیٰ کا جو سٹانس تھا پہلا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی جائیداد کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور پھر اس کے بعد ان کی بیوی نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو جائیداد ہے یہ ڈکلیئرڈ پیسے سے خریدی گئی ہے، حلال کی کمائی سے خریدی گئی ہے، اور یہ ڈکلیئرڈ پیسہ جو تھا وہ جو تھرو پراپر چینل ہیں، جو بینکنگ چینل ہے، اس کے ذریعے لندن گیا تھا، کسی ہنڈی کے ذریعے سے، کسی غیر قانونی ذریعے سے، یا ایسا پیسہ جو ڈکلیئرڈ وہ نہیں تھا۔ یہ پیسہ بھی قانونی تھا، پراپرٹی خریدنے کا طریقہ کار بھی قانونی تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ پہ کوئی قانونی بانڈنگ بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی فیملی کا یہ جو پراپرٹی تھی اس کو ڈکلیئر کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قاضی فائز عیسیٰ کو سرخرو کیا اور آپ کو ذلیل کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء۔